نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم، میرے محترم دوستوں بھائیوں، ابھی آپ نے ہمارے برادر عزیز جناب مولانا عتیق الرحمان صاحب کی تقریر سماعت فرمائی، جس میں وہ آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان پر منعقد ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات جیسا کہ اس مسجد میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے پہلے بھی جوڑتے رہے ہیں، ہمارے امام صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ یہاں پر باقاعدہ ترتیب قائم ہے، ہمارے اکابرین کا یہاں پر آنا جانا پورا سال رہتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور حضرت ملتان سے صرف اس کانفرنس میں، یہ نہیں کہ کانفرنس تو جمعرات کو ہے، حضرت نے ایک دن پہلے آنا ہے، اپنا خطاب کرنا ہے، یہ ایک ہفتہ پہلے سے کراچی میں یہاں آ کر اور خود اس عمر میں اس بیماری میں مسجدوں میں جا کر اور مدرسوں میں، خانقاہوں میں، گلی گلی قریہ قریہ ایک ایک مسلمان کے در پہ جا کر خود، یعنی آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ حضرات آپ کو دعوت دینے کے لیے آئیں کہ آپ نے اس کانفرنس میں شرکت کرنا ہے، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ اپنی اس حیثیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کے لیے منتخب کیا۔ اور ہم نے حضرت ہی سے سنا کہ ہمارے اکابرین نے جب فتنہ قادیانیت کا تعاقب عالمی سطح پر شروع کیا، پاکستان میں جب قادیانیوں پر پابندی عائد ہوئی تو یہ لوگ لندن جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی سرگرمیاں شروع کی، تو ہمارے اکابرین نے برمنگھم میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا اجرا کیا۔ ہمارے اس وقت کے حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد نور اللہ مرقدہ جیسے وقت کے قطب، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ جیسے ولی، یہ حضرات اس کانفرنس کی تیاری کے لیے مہینہ پہلے، 2 ہفتے پہلے، 15 دن پہلے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اسی طرح مختلف مسجدوں میں جا کر بیانات کر کے لوگوں کو اس کانفرنس میں شرکت کی خود دعوت دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ کانفرنس ہوتی تھی تو الحمدللہ ایک مجمع ہوتا تھا، اس کا اس برطانیہ کی سرزمین پر یہ اثر پڑا کہ الحمدللہ آج، یعنی یہ قافلہ تو سفر تو شروع کیا تھا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے، اس وقت برطانیہ میں قائم مسلم تنظیمیں وہ اس قابل ہوئیں کہ اب وہ خود اپنے طور پر وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس منعقد کرانے لگی ہیں، اور اس عنوان پر الحمدللہ وہاں جلسے ہونے لگے۔ ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا کے اندر قادیانیت کا تعاقب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، 1 ستمبر 2022 بروز جمعرات بعد نماز عصر ہمارے شہر کراچی مزار قائد کے سامنے باغ جناح میں بہت عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر بحیثیت اہل کراچی یہ قرض ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کانفرنس پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے پورے شہر کے اضلاع میں، ٹاؤنز میں سالانہ کانفرنس چھوٹے بڑے پیمانے پر ہوتی رہتی ہیں، لیکن پورے شہر کراچی کی سطح پر، اور یہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ جب ہمارے حضرات نے سلسلہ شروع کیا پچھلے سال، ملتان کے قاسم باغ میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی، جس کے بارے میں حکومتی اداروں کی رپورٹ ہے کہ ایسا اجتماع اور ایسا جلسہ جو اس کانفرنس کے اندر تھا اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد لاہور مینار پاکستان میں ہوئی، راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس کا یہ اثر پڑا کہ وہ قادیانی جو سرکاری عہدوں سے ریٹائر ہونے لگے تھے اور انہیں توسیع دی جانے لگی تھی، مسلمانوں کے ان اجتماعات نے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو جھنجھوڑا کہ اگر ہم نے
قادیانیوں کو عہدوں پر رہنے دیا تو یہ مسلمان تو بکھر جائیں گے، اور پھر اس کے اثرات پھیلے پورے ملک کے اندر۔ الحمدللہ ہمارے شہر کراچی میں چند روز پہلے منگو پیر میں 19 قادیانی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ جی میرے بھائیوں، یہ کاوشیں اور یہ کوششیں یہ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ فتنہ قادیانیت سے مسلمانوں کے ایمانوں کو بچایا جائے۔ آپ اگر اس کانفرنس میں تشریف لاتے ہیں، اس کانفرنس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، یہ در حقیقت صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہے، اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی غرض نہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا رشتہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہے اور کوئی قادیانی مسلمانوں کے اس رشتے کو توڑ نہ سکے۔ تو میں آپ حضرات سے کیا امید رکھوں؟ جی میں کس بات کی توقع رکھوں کہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے، آپ نے صرف اپنی شرکت پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ آپ میں سے ہر ایک نے آج کے اس اجتماع سے پیغام لے کے جانا ہے اپنے گھروں میں، اپنے ملنے دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں، اور ہر ایک کو آپ نے اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دینی۔ نہیں دیں گے؟ جی دیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کا عزم کرتے ہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں ملتمس ہوں حضرت دام برکاتہم کی خدمت پر کہ وہ اب آپ کے سامنے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں حضرت خطیب صاحب، مسجد کی منتظمہ، آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم مسکینوں کی بات سننے کے لیے یہ وقت کی قربانی دی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے بھائی حضرت مولانا عتیق الرحمن، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے بہت ساری وہ باتیں کہہ دیں جو مجھے کہنی چاہیے تھی۔ اب میں 5 7 10 منٹ میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح عقیدہ توحید کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے کسی کے سر پر ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ بھائیوں توجہ کریں، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کی یہ امت آخری امت ہے۔ میرے ماں باپ قربان، ایک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، جب آپ دوستوں نے سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے،
تو آپ اور میں اپنی خوش بختی پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، حضرت نوح کا یا سیدنا ابراہیم کا، بل اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے حضور کا امتی بننا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کے حضور درخواست کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی محمد عربی کا امتی بنا دے۔ چنانچہ مشہور ہے روایت کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی کتاب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھی تو اللہ کے حضور درخواست کی کہ اللہ مجھے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بن مانگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور جب میں کہتا ہوں امتی بنایا تو اس کا معنی بھی سمجھتے ہو کہ حضور کا امتی حضور علیہ السلام وہ گوہر نایاب ہیں، وہ در یکتا، کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو نبی بناتے۔ اللہ نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، اور وہ آپ کے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ ایک اتنی آسان اور عقل میں آنے والی بات ہے، میں خود آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جنہیں اللہ محمد عربی جیسا نبی دے دیں، جس امت کو اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیں، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ کسی اور نبوت کی ضرورت جنہیں نہیں، اور سبھی کو نہیں تو سارے بولو میاں کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت بھائیوں، آپ کے فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدنا جبریل امین نے جس وقت یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، رحمت عالم نے اپنا ہاتھ حضرت جبریل امین کی کلائی پر رکھا۔ تفسیر کبیر میں علامہ راضی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ ان کی کلائی پر رکھ کے ہلا کے فرمایا، جبریل اوا یرزینی ربی، آپ کیا فرما رہے ہیں، میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ جبریل امین نے جواب میں کہا، یرزی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ تو حضور نے دوسری دفعہ فرمایا، جبریل پھر گواہ رہو، اس راضی کرنے والے رب کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں، کل قیامت کے دن ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا، ان کی امت ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب پیش کرے گی۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں، تمام جھنڈوں سے بلند بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا۔
پوری کائنات میرے رب کی، پوری انسانیت خلق خدا کل قیامت کے دن رحمت عالم کے جھنڈے کے زیر سایہ ہوگی۔ اتنا شفیق نبی۔ اب آپ ارشاد فرمائیں کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت؟ بولو بھائیو، جنہیں نہیں، سبھی کو نہیں، تو پھر سارے بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت؟ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہی کچھ ان میرے فاضل بھائیوں نے بیان کیا، اسی کا نام ختم نبوت ہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہمیں خدا بھی کافی، مصطفیٰ بھی کافی۔ بھائیو، جب اس عقیدہ ختم نبوت کا تعلق حضور سرور کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، جس طرح کے توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ ہے، تو بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں ادنا سی بھی جد و جہد کرنا براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ بھائی نے پہلے بتایا ختم نبوت کے عقیدے کو دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرنا، ختم نبوت کے عقیدے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنا، دنیاوی مفاسد کو، دنیاوی عقیدہ ختم نبوت کو اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرنا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ حرام، یہ خالصتاً دین، ایمان، حضور کی شفاعت اور آپ کی غلامی اور آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام ہے ختم نبوت۔ اور علماء نے بتایا آپ حضرات کو کہ اس قادیانی فتنے کے خلاف بھائیوں نہ بھولو، جتنے آج تک فتنے آئے تمام فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک ترین فتنہ امت کے لیے یہ قادیانیت کا فتنہ ہے، جو براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابلے میں، حضور سرور کائنات کے مقابلے کے اندر صف آ رہا ہے۔ چنانچہ اس ملعون قادیان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 2 دفعہ محمد عربی کو بھیجنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں آئے تھے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل کے اندر قادیان آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، ایک انگریز کا ایجنٹ دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل، وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، آپ حضرات بتائیں کہ کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں۔ میرے ماں باپ قربان، حضور سرور کائنات کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر مسند آرائے خلافت ہوئے، صدیق اکبر منبر پر وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، صدیق اکبر منبر پر وہاں بیٹھے جہاں محمد عربی کے قدم مبارک لگتے تھے۔ اگر صدیق اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اب آپ انصاف کریں کہ اگر سیدنا فاروق اعظم جیسا شخص حضور کے بعد نبی نہیں بن سکتا تو قادیان کا دہقان کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں نبی ہوں، کیا یہ مسلمان اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے
اسی سایہ مسلسل کا تسلسل ہے کہ برابر یہ کام جاری ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کے سنہری اثرات یکے بعد دیگرے قدرت حق ہماری جھولیوں میں لا رہی ہے۔ آپ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے جنوبی افریقہ کے ایک ملک مالی کی سپریم کونسل میں قادیانیت سے متعلق کیس پیش ہوا۔ مسلمان بھی آئے، قادیانی بھی آئے، انہوں نے بھی دلائل دیے، ساری دنیا کے کافر ملکوں کا پریشر ڈالا گیا مالی کی حکومت پر کہ قادیانی ہماری لابی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، مسلمانوں کو محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ برابر 2-3 مہینے تک کیس چلتا رہا، اور جب انہوں نے فیصلے کا اعلان کیا تو اللہ نے کرم کیا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ یہ 2 ہفتے کی پہلے کی بات ہے۔ یہ انہی علماء کرام کی اسی جد و جہد اور اخلاص کا صدقہ ہے کہ یہ گاڑی آگے چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی جب تک کہ آپ کے دشمن اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے۔ یقیناً ان کے لیے اللہ نے شکست لکھی ہے، یقیناً آپ کے لیے اللہ نے فتح لکھی ہے۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے پشاور میں 11 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی مہینے کی بات عرض کر رہا ہوں، منڈی بہاؤالدین میں ایک خاندان نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ اسی مہینے کی بات ہے، اسی مہینے میں حق تعالی نے کرم کیا، صادقآباد میں ایک خاندان نے قادیانیت ترک کی، اسلام قبول کیا۔ جہاں تک منگو پیر کی بات ہے، مولوی صاحب آپ کو بتا رہے تھے، بندگان خدا اندازہ بھی لگائیں، 19 آدمیوں نے ایک مجلس میں، بھری مجلس میں اعلان کیا کہ قادیانیت کو ترک کیا اور اسلام کو قبول کیا۔ اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے، تمام تر تحفظات سے بالاتاق ہو کر کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ، محبت اور اخلاص کے ساتھ، دین کی خدمت سمجھ کے، عاقبت کا فیصلہ سمجھ کے اس یکم ستمبر کی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ حضرات آگے بڑھیں۔ بے ایمانہ کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ میں سے کا ہر دوست اس کانفرنس کا اشتہار بن جائے، کانفرنس کا دائی بن جائے، مبلغ بن جائے۔ ہمت کرو، دعوت دو، بچیے بیٹیے گھروں میں نمازوں کے بعد اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اس جذبے سے کہ رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، محمد کی شفاعت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو کیا انشاءاللہ کانفرنس میں آپ دوستوں سمیت تشریف لائیں گے؟ بھائی آہستہ آہستہ کہتے ہو، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہو آئیں گے انشاءاللہ۔ بس اتنی بات عرض کرنا تھی۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے بہت سارا وقت دیا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں تمام ساتھیوں کی مال ملک عزت آبرو دین دنیا آخرت کے اندر برکت نصیب فرما، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ اور مامون فرما۔ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے دین دنیا کی حفاظت فرما، مساجد مدارس ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو شفا یاب ہے انہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جو آ گئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، اور ہم سب کو جس طرح آج تیرے گھر میں تیری رحمت نے اکٹھا کیا ہے، کل ہم سب کو حضور کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما۔ اللہ 1 ستمبر کی کانفرنس کو سماوی عرضی ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی برکات سے اسے سرفراز فرما۔ اللہ ہم مسکینوں کی اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و